محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعلیل، تقدیس، کبریائی، بڑائی، عظمت، پاکی، بزرگی اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے کائنات کو، زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان ان میں ہے سب کو، ہم سب کو، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، فرشتے، انبیاء سب کو پیدا فرمایا ہے اور سب کا روزی رساں ہے اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا اکیلا واحد ہے۔ اس کے کسی کام میں کوئی شریک نہیں، وہ ذات کے لحاظ سے، افعال کے لحاظ سے، صفات اور کام کے لحاظ سے یکتا واحد ہے۔ نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ امام الانبیاء، حبیب کبریاء، شافع روز جزا، ساقی کوثر، احمد مرسل، فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم پر، آپ کے ازواج پر، آپ کی آل اور اصحاب پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اربوں خربوں کروڑوں لاکھوں درود و سلام نازل فرمائے الی ابد ابدا۔ مسجد میں جب آ جاتے ہیں تو خطبہ جمعہ کے لیے ہدایت ہے کہ امام کے قریب بیٹھیں، امام کی طرف توجہ کریں، دیواروں سے ادھر ادھر ٹیک لگا کے نہیں بیٹھیں، کیونکہ اس طرح سننے سے فائدہ کم ہوتا ہے، انسان پر نیند، اونگ، غفلت آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ خطبے کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھنا، سننا، یہ بھی جمعہ کا حصہ ہے اور اس میں اجر ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حضور کا نام اس میں گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں، کھل کر پڑھا کریں، اس سے سستی بھی نکل جاتی ہے، محبت بھی بڑھتی ہے اور اس بڑی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، ایمان قبول کر لینے کے بعد تمہیں کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ ان تجتنبوا الکبائر الاسم والفواحش نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اور فحاشی سے بچو گے، شیطان کی پیروی سے بچو گے، تو ہم تمہاری خطاؤں کو مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل فرمائیں گے۔ اہل ایمان کا خاصہ ہے کہ وہ ہر وقت کبیرہ گناہوں سے بچا اور تائب رہتا ہے۔ کبیرہ گناہ اس کی عادت، شیوہ اور اس کے کردار کا حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ
جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے تائب نہیں ہوتا اس کے صغیرہ گناہوں کی بھی صفائی نہیں ہوتی۔ مثلا سمجھانے کے لیے کپڑے کو ناپاکی لگی ہے، اس پر مٹی بھی لگی ہے، اب مٹی جھاڑتے رہیں، کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ جب تک ناپاکی دور نہیں کریں گے۔ اور ناپاکی دور کرنے کے لیے جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اس کو دھویا جائے، تو اب دھوئیں نہیں، پر جھاڑتے رہیں، مٹی اتارتے رہیں اور کسی چیز سے اس کے باقی صفائیاں کرتے رہیں، عطر لگاتے رہیں، خوشبوئیں لگاتے رہیں، پھونکے مارتے رہیں، سٹیم دیتے رہیں، کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ اسی طرح مومن کبیرہ گناہوں سے تائب ہو کر اپنے دامن کو اس کے صاف رکھے گا تو پھر صغیرہ گناہ دھل بھی جائیں گے اور اس کی جگہ نیکیاں اس کے ظاہر و باطن کو خوبصورت اور روشن کر دیں گی۔ ورنہ اس طرح ایک اور مسئلہ سمجھ سکتے ہیں، لائٹ بڑی خوبصورت ہے اگر اس میں کرنٹ ہے، اگر کرنٹ نہیں ہے تو لائٹ کی خوبصورتیاں وہی کے وہی پڑی رہیں گی، اس پر جتنی بھی ڈیکوریشن چڑھاتے رہیں، جب اس کے اندر لائٹ ہوگی اور اس وقت اس کی خوبصورتیاں نمایاں ہوں گی اور اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح ایمان کا فائدہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کے ساتھ ہے۔ جب ایمان کا کرنٹ کبیرہ گناہوں سے پاک نہیں ہوتا تو پھر صغیرہ گناہوں کے مٹنے کا بھی رستہ بند، اور اس کے بعد جو نیکیاں ہیں اس کی خوبصورتی بھی نہیں اسے نصیب ہوگی، کیونکہ کبیرہ گناہ سب پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ان تجتنبوا الکبائر الاسم والفواحش نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اب کبیرہ گناہ کیا ہے؟ ہر وہ صغیرہ جو شعوری طور پر ریپیٹڈ انداز میں اصرار کے ساتھ عادت بنا کر کیا جائے وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی مثال دے کر سمجھایا، اور کشتی میں بڑا شگاف کرے وہ جلدی ڈوب جائے گی، لیکن اس میں باریک باریک سوراخ کر دیں تو آخر کار وہ ڈوب جائے گی۔ صغیرہ گناہ ڈھیر کر دیں، سوراخ ڈھیروں کر دیں تو وہ بڑے شگاف کی طرح کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم صغیرہ گناہوں پر مداومت چھوڑ دیں اور شعوری طور پر نہ کریں، غلطی سے، کوتاہی سے، سستی سے، مجبوری سے ہو جائے، جو ہی خیال آئے تو ہم وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات، حج زکوٰۃ کرتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ جب تک انسان شعوری طور پر دل کی سچائی کے ساتھ تائب نہیں ہوتا وہ کسی عمل سے معاف نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ فرمایا 5 نمازوں کی ادائیگی سے ان کے درمیان ہونے والے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا ڈالتے ہیں۔ اسی طرح ایک جمعہ ادا کرنے سے دوسرے جمعہ تک ہونے والے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، اور اسی طرح رمضان مبارک سے دوسرے رمضان تک رمضان کا حق ادا کرنے سے اللہ ان کے درمیان ہونے والے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اذا اجتنب الکبائر، ما سوائے کبیرہ گناہ جو سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ سچی توبہ، شعوری طور پر اعتراف کرے میں غلط ہوں، یہ کام غلط ہے، شریعت نے منع کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو چھوڑ دے اور اس کی جگہ نیک عمل کرے۔ فرمایا اگر تم سے شرک ہو جائے، ناحق قتل ہو جائے، بدکاری ہو جائے، لیکن الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اگر آپ اسے چھوڑ دیں، ترک کر دیں، سچی توبہ کر لیں،
اور اس کی جگہ فرما برداری اور عمل صالح بجا لیں، ہم آپ کے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کریں گے، نیکیوں میں بدل دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے شعوری طور پر تائب ہوا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، من الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین ویمین الغموس۔ کبیرہ گناہوں میں سے یہ کبیرہ گناہ ہیں، کچھ گن لیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور مسلمان انسان کو یا کوئی بھی انسان ہے ناحق اسے قتل کرنا، والدین کی نافرمانی، شریعت میں نہیں، اگر شریعت کا حکم دے تو وہ تو بدرجہ اولا ماننا ضروری ہے۔ اور فرمایا جھوٹ موٹ کی جو ہم قسمیں اٹھاتے ہیں، ایسے قسمیں اٹھاتے ہیں، یمین الغموس، جھوٹی قسم اٹھانا، یہ کبیرہ گناہ میں ہے۔ لیکن ہم دیکھیں ذرا سی بات پر سودا بیچنا ہے، ووٹ لینا ہے، کاروبار کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو اعتماد دینے کے لیے اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے، معاملہ کرنے کے لیے ذرا سی بات پر ہم قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ قسم جو شعوری طور پر دل سے کی جائے، وہ قسم کفارے کے بغیر، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتی۔ اور یمین الغموس واجہ ایسی باتیں جھوٹ کہتے رہنا، اللہ کی قسم سودا بیچ، اللہ کی قسم آپ کے لیے یہ ایک نمبر ہے، بالکل صحیح ہے۔ کوئی بھی معاملہ کرنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے، کہ یہ کبیرہ گناہ ہے جو ہماری عادات میں، معاشرے میں اکثر ہم سے بولا جاتا ہے۔ قسمیں اٹھانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی، شرک کی پلیتی سے بچو اور جھوٹی بات، جھوٹی قسم بھی تو جھوٹ ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ جھوٹی قسم اٹھانا، جھوٹ بولنا گویا کہ شرک کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ شرک سے بھی بچو۔ گویا کون سا شرک؟ جو بتوں کی پوجا والا ہے، سب سے بدترین شرک۔ جھوٹ کو اس کے برابر کیا گیا ہے، کیونکہ ایمان سفید چادر ہوتی ہے۔ ایمان قرآن کا دعوے دار ہے، میرے پاس قرآن ہے۔ آج دیکھیں ہم دنیا میں کہیں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تو ہم کیسے تڑپ رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ قرآن کی عزت ہماری سچائی سے ہے۔ جن کے خلاف ہم جلوس نکالتے ہیں، ان ملکوں کی بنی ہوئی کوئی چیز آپ کو دکھائی جائے، جو بھی ریٹ ہو فوراً اعتماد سے لیتے ہیں، آپ کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے یہ ایک نمبر ہوگی، جو اوپر لکھا ہے اندر وہی پیکنگ ملے گی، اور اس میں دھوکہ نہیں ہوگا، فراڈ نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا ظلم ہے کسی مسلمان ملک کی، خصوصاً اپنے پاکستان کی بنی ہوئی چیز جتنی بھی ضمانتوں کے ساتھ دی جائے، ہمیں وہ اعتماد حاصل ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے جھوٹ کی وجہ سے، ہماری خیانت اور سچائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہماری حالت ہو گئی ہے۔ جو حاملین قرآن ہیں ان پر اعتماد اٹھ گیا کہ یہ لوگ سچے نہیں، حالانکہ حاملین قرآن کو سب سے زیادہ سچا بول کے لحاظ سے، سیرت صورت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، معیشت، معاشرت، سیاست، ہر حوالے کے لحاظ سے مسلمان کی یہ تعریف ہونی چاہیے، یہ سچا انسان ہے۔ آج ہماری یہ تعریف نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری معیشت بھی گر گئی، ہماری سیاست بھی، ہمارے ملک بھی تباہ ہو رہے ہیں،
اور اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البیعان بالخیار، آپس میں بیچنے کا معاملہ خیار کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ جب تک مجلس قائم ہے ایک دوسرے الگ نہیں ہوتے، سودا توڑنے کا حق ہے۔ وَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر وہ اپنے سودے کے معاملے میں سچ بولے اور اس کے نقص خوبی کو سچائی سے واضح کرتے تو وہ ان کی خرید و فروخت میں برکت پڑ جاتی ہے۔ وَإِنْ كَتَمَ وَكَذَفَ، اگر وہ اپنے سودے معاملے میں چھپاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تو فرمائے محقت برکتن فی بیعہما، تو ان کی خرید و فروخت میں برکت اڑ جاتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں مہنگائی بڑی ہو گئی کیونکہ ہمارا جھوٹ بڑا ہے، دھوکہ بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اس معاملے میں یہاں تک فرمایا، صحیح حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بالیمین، جو قسم اٹھا کر اپنے مسلمان بھائی کا حق مارتا ہے یا مرواتا ہے، فرمایا اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو واجب قرار دے دیتا ہے کہ یہ مسلمان، اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو قسم کے ذریعے اللہ کو گواہ بنا کے جھوٹ بول کر دھوکہ دے رہا ہے۔ اتنا بڑا ظلم، فرشتوں اس کو فوراً جہنمی لکھ دو، اور اس پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے جب تک تائب نہیں ہوتا۔ صحابی نے چونک کر پوچھا قیلا وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اگر چھوٹی سی بھی چیز ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ پیلو کی ایک لکڑی ٹکڑائی کے جو درخت آپ درختوں میں ہلکا سمجھتے ہیں اس کا بھی کچھ چھوٹا سا تنکا ہو، اتنی سی چیز بھی اور جھوٹ بول کر دے لے تو فرمایا کہ وہ بھی اسی صدا کا حقدار ہے۔ کیا پتہ چلا؟ مسلمان کے لیے پسند نہیں کیا گیا کہ اس کی سفید ایمان والی چادر کو ہلکا سا نشان دھبا بھی جھوٹ کر لگے۔ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، پیارے پیغمبر، بخاری میں بھی آتی، پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین وقول الزور او قال شہادت الزور۔ فرمایا کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور کیا جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ آج ہمارے عدالتی نظام دیکھ لیں، گھروں کے حصے، جائیدادیں، اس کی تفصیل بیان کرنے کی بجائے اشارہ کافی ہے کہ ہم دیکھیں غلط سائڈ کی حمایت کرتے ہیں اپنے رشتہ داری کو نبھانے کے لیے، مفاد کو، دھڑے کو آپ منہ ملازہ رکھنے کے لیے، اور دوسرے کے بارے حق والے کے ساتھ نہیں دیتے، حق نہیں بولتے، جھوٹے کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے انڈیویجول انفرادی حیثیت سے لے کر اجتماعی طور پر ہمارے اندر یہ جرم عام ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ میں نے شروع میں جو سورہ نجم کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں؟ کبیرہ گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، والفواحش الا اللمم، اور فحاشی کے، بدکاری کے، برائی کے کام، وہ تمام باتیں جنہیں تک پہنچاتی ہیں اس کی مبد و معاون ہے، وہ سب اس میں شمار ہو رہی ہیں۔ اور الا اللمم، ماسوائے چھوٹے چھوٹے گناہ۔
فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بڑی وسعتوں والی بخشش رکھتا ہے۔ یعنی انسان میرے در پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئے اور سچائی سے تائب ہو کر ان کو چھوڑ دے تو میں ان کے سارے گناہ بخش دوں گا۔ فرمایا یاد رکھیے چلاکیاں ہوشیاریاں لوگوں کے سامنے تو آپ کی چل سکتی ہیں، ہوا عالم بکم، وہ اللہ تمہیں جانتا ہے۔ اذ انشأکم من الارض، جب اس نے مٹی سے تمہیں پیدا فرمایا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں چھوٹا سا جنین تھے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، زیادہ پاک بننے کی کوشش نہ کیا کریں، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ جانتا ہے تم میں کون متقی ہے۔ لہذا کیا پتہ چلا؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا تقوی کی اصل اساس اور اصل بنیاد ہے، اور اگر وہ کبیرہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا اور ان کی معاملت نہیں چھوڑتا، ان رستوں کو نہیں چھوڑتا، تائب نہیں ہوتا، تو تقوی پرہیزگاری اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی، اس کی چادر ناپاک ہے، اگرچہ ناپاکی نظر نہیں آ رہی تو اس انسان کو پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس کی ایمان کی چادر ناپاک ہے۔ جیسے ناپاک کپڑے میں نماز نہیں پڑھتے، اسی طرح ایمان کو کبیرہ گناہوں سے ناپاک نہیں کرتے۔ فرمایا والذین لا یشہدون الزور، ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ رحمان کے بندوں کی شان کیا ہے؟ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغویات کے پاس سے گزر بھی ہو جائے ادھر دھیان نہیں دیتے، چسکا نہیں لیتے، توجہ نہیں کرتے، امن سے عزت سے اپنے دامن کو آنکھیں جھکا کر کانوں کو کھینچ کر اور اپنی توجہ کو برائی کی جانب مبذول کیے بچا کر نکل جاتے ہیں۔ لیکن اب تو موبائل کی شکل میں برائی ہر وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، بچنے ہی نہیں دیتی، 24 گھنٹے پوری قوم اس پر لگی ہوئی ہے۔ قرآن کو ہم ٹائم نہیں دیتے، اس کو بہت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ضروری نہیں کہ بازاروں میں ہونے والی برائی ہے، برائی ہمارے ہاتھوں میں بھی ہے، نیکی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو آپ کے پاس برائی بھی ہے، نیکی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں کے سامنے تم بڑے نیک بنے پھرتے ہو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ تمہاری خلوتوں جلوتوں سے آگاہ ہے۔ دیکھیے ایک تو وہ گناہ ہیں جس پر دوسروں کی نظر پڑتی ہے، جو کان کے گناہ ہیں، دل کے گناہ ہیں اور آنکھوں کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، وہ تو انسانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ یقین بلند ہو جاتا ہے اور حقیقت کے ساتھ آ جاتا ہے کہ میری آنکھوں کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میرے کانوں کو بھی دیکھ رہا ہے، میری زبان کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے دل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ جس طرح روزہ رکھتا ہے، پانی کے قطرے حلق سے اترنے روکے ہوئے ہیں، حالانکہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کے اندر کا ایمان کہتا ہوں خبردار اللہ تعالیٰ کے نوٹس میں ہے، روزے میں خیانت ہو جائے گی۔ وہ رب جو حلق کو دیکھتا ہے وہ انسان کے جسم کے ایک ایک حصے کو اور اس سے ہونے والے اعمال کو بخوبی دیکھ رہا ہے، ریکارڈ بنا رہا ہے۔ مت سمجھیں کہ کیمرے کی آنکھ ہمیں نہیں دیکھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمارا عقیدہ یقین بہتر فرما دے۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوتا انسان گناہوں سے باز نہیں آتا۔ جب پتہ چل جائے کہ یہ جرم ہے، پولیس پکڑ لیتی ہے، تھانے میں لے جائے گی، ذلت ہوگی، سزا ملے گی، پکڑ ہوگی، تو پھر ہم بولتے ہوئے بھی سوچتے ہیں، کام کرتے سوچتے ہیں، کہیں جاتے ہیں کیمرہ لگا ہوا ہے اس میں آنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ ارے نادان ایمان والے، یہ تمہارے میرے یقین میں کیوں نہیں آتا کہ میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی ریکارڈنگ بھی میرے ساتھ چل رہی ہے، میرے ظاہر و باطن اس کے اندر پوری طرح ریکارڈ ہو رہا ہے۔ فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ اپنی ریکارڈنگ اچھی کرواتے ہیں، اس کی فکر رکھتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے، موطا امام مالک میں
کیا فرماتے ہیں؟ لا یزال الرجل یکذب، بندہ جب تک جھوٹ بولتا رہتا ہے، نکتت فی قلبی نکتۃ سودا، اس کے دل میں ایک ایک سیاہ نقطہ لگتا رہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ حتی یسود قلبہ، یہاں تک کہ اس کا دل نقطے لگ لگ کر کالا ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ فَيُكْتَبُ عِندَ اللَّهِ مِنَ الْكَاذِبِينَ، آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی یہاں جھوٹوں میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بدترین سٹیج ہے۔ ہم دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں، کبھی اپنے دامن میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خود احتسابی کے پیریڈ سے نہیں گزارتے کہ میں کتنے جھوٹ بولتا ہوں، کتنی باتوں کو فرق سے کیا ہے، اپنی بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے، گھر میں، باہر، ہر جگہ میرے عمل میں کتنا کتنا فرق ہے جو میں نے بچ کر کرنے کی کوشش کی ہے۔ لوگوں کو نہیں پتہ چلا، میرا ضمیر گواہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ کبھی بیٹھ کر سوچتے ہیں؟ یہی سلوک ہے، یہی معرفت ہے، یہی بزرگی ہے، یہی تصوف ہے۔ اور جو یہ نہیں کرتا وہ دوسروں کے نام کے ذریعے اپنے فائدے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ، تین شخص ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کو ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ فَقَرَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرار، آپ نے یہ بات تین دفعہ دہرائی۔ کیا؟ نہ اللہ تعالیٰ قیامت اس سے بات کرے گا، نہ اس کی طرف نظر کرم فرمائے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، خوابو و خاسرو من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نامراد ہوں، گھاٹے میں جائیں، وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ حشر ہوگا، اتنی وہ محرومیت کا شکار ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المسبل، وہ شخص جو اپنے چادر شلوار ٹخنے سے نیچے کرتا ہے۔ بخاری شریف میں اس کے علاوہ بھی ایک روایت ہے جو میں نے کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں، من جر ثوبہ خیلا لم ینظر اللہ یوم القیامہ، یہ تکبر کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمن دیکھتے تو اس کو کہتے اوپر کریں، ٹخنوں اس کو ننگا کریں۔ اب فیشن ہے، ہم کہتے ہیں میں مولوی بن جاؤں گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر اللہ رسول کو مانا ہے تو پھر یہ بات کیوں ہمیں ڈر لگتا ہے؟ دوسری بات، والمنان، نیکی احسان کر کے انسان کو اپنا احسان جتلاتا ہے، میں نے تجھے یہ دیا، اور اس سے وہ ہمدردی یا مدد یا کچھ نہ کچھ حمایت، جیسے ووٹ لینے کے لیے حمایت ہے اس طرح، اور تو فرمایا کہ احسان جتلاتا ہے۔ اور تیسرا، والمنافق، جو سودا بیچتا ہے، سل آتا بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم اٹھا کر، جو سودا بیچتا ہے، کاروبار کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے جھوٹی قسم کے ذریعے، فرمایا اس کو یہ 4 سزائیں ملیں۔ کیونکہ آج کی گفتگو میں میرا فوکس زیادہ جھوٹ پر ہے، اس لیے ہر بات میں وہ جھوٹ والی بات کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے کتنی بڑی سزا ہے، اور دیکھنے میں ہم جھوٹ موٹ یا ایسے سودا بیچنے کے لیے فرق سے بات کر دیتے ہیں، اعتماد دینے کے لیے، یقین دلانے کے لیے، صرف سودے والے نہیں، ہر لیول پر ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، ثلاثۃ آیات المنافق، صحیح مسلم شریف میں ہے، بخاری میں بھی آتا ہے کہ منافق کی 3 ہیں، ایک روایت میں بخاری میں 4 ہیں، اور ان میں ایک کیا ہے؟ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ،
جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور وَإِذَا عَادَ غَدَرَ، جب وعدہ کرتا ہے اس کا خلاف کرتا ہے۔ دیکھیں امانت لینے دینا، وعدہ کرنا، بات کرنا، تینوں کا تعلق زبان سے، قول سے ہے، اور جب انسان ان میں فرق ڈالتا ہے فرمایا وہ منافق ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ صحیح بخاری کتاب الایمان میں فرمایا منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ مسئلے وہی ہیں جو اکثر سناتے رہتے ہیں، مختلف ہیڈنگ کے تحت اکٹھے کر لیتے ہیں، وہی باتیں سنانی ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ سننے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا 4 ہیں تو ہر ایک کا 25% حصہ مان لیں۔ پرسنٹیج فیکٹر کتنا ہے؟ 25%۔ 3 یہ ہیں جو ابھی بیان کی، کیا کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے خیانت کرے، وعدہ کرے دھوکہ کرے، وَإِذَا خَاصَمَ جھگڑا ہو جائے تو فَجَرَ غلط زبان، گالی گلوچ زبان چلاتا ہے۔ تو جتنی علامتیں ہیں اتنے پرسنٹ وہ منافق ہے، اور اگر 4 ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ یہ تو حاجی صاحب ہیں، یہ تو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ فرمایا زبان کی پاکیزگی ایمان کے لیے شرط ہے، زبان کی پاکیزگی ایمان کے لیے شرط ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، ان میں سے ایک وہ گروہ ہوگا جو دھوکہ دیتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، ایک وہ گروہ ہوگا، یعنی جھوٹ بولنے والا جہنمی گروہ قرار دیا گیا ہے جب تک اس سے تائب نہیں ہوتا، جب تک اس سے تائب نہیں ہوتا۔ میں نے شروع میں تمہیداً دلائل پیش کیے ہیں کہ جھوٹ سے جب تک تائب نہیں ہوں گے کسی نیک عمل سے یہ معاف نہیں ہوتا۔ جھوٹی قسم اور مسلمان کے ساتھ معاملے میں جھوٹ بول دینا ایک سامن ہو گیا، آمدن بولا گیا جھوٹ، وہ ایسے جیسے آپ نے بت کی پوجا کی ہے، شروع میں نے دلیل دی ہے، اور جان بوجھ کر بولا گیا جھوٹ، اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا، بھی آپ کو حدیث سنا چکا ہوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اس سے خیانت نہیں کہ یہ مسلمان کے حق ہیں، اس سے خیانت نہیں کرتا، اس کو دھوکہ نہیں دیتا، اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، اور اس کی عزت کرتا ہے، بے عزت اسے نہیں کرتا۔ اب دیکھیے مسلمان کے مسلمان پر حقوق میں سے ایک حق ہے جیسے کہا گیا اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولے۔ اب ہم دیکھیں اپنے معاملات میں، کاروبار میں، نوکری میں، ہر طرح ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم سے جھوٹ اکثر ہو رہا ہے، تو ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے سودے کی پوری دنیا میں کوالٹی ناقابل اعتماد ہے۔ ہم خود ہی کہ پاکستان میڈ ہے تو ہم نہیں لیتے، سستی بھی دیں اچھی بھی ہو، خوب نہیں فلاں ملک کی میڈ ہے بنی ہوئی ہے تو جناب فوراً لے لیتے ہیں۔ دیکھیں کافروں کے خلاف ہم حرمت قرآن حرمت رسالے کے نام پر جلوس نکالتے ہیں، جبکہ ہم نے اپنے ایمان کا جلوس خود نکال دیا ہے۔ جو حاملین رسالت ہیں، حاملین قرآن ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کی کوئی سودا دنیا میں پہلے نمبر پر شمار نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اپنے ملکوں میں بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہر معاملے میں جھوٹ کی آمیزش ہے۔ کس کی آمیزش ہے؟ جھوٹ کی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی غالباً ہے، فرمایا علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، ان الصدق یہدی الی البر، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، عزت وقار کی طرف لے جاتی ہے، اعتماد کی طرف لے جاتی ہے، انسان کو خوبصورت اور خوشبودار بناتی ہے۔ اور فرمایا کہ والبر یہدی الی الجنہ، وہ خوشحالی اور خوشیاں اور آخر کو جنت کا ذریعہ بنے گی۔ ان لا یزال الرجل، جب تک بندہ
सच्चाई पर कायम रहता है, यतहर्रा सिद्क, सच्चाई पर गामजन रहता है। फरमाया युक्तब इंदल्लाह सिद्दीका, वो अल्लाह ताला के यहाँ सिद्दीक लिख दिया जाता है। वइयाकुम वल कज़िब, झूठ से बचा करो। इन्नल कज़िबा, जो कि झूठ, यहदी इलल फुजूर, गुनाह की तरफ ले जाता है। वल फुजूर यहदी इलन नार, वो दुनिया में हलाकत बर्बादी का बायस और आखिरत में वो जहन्नम में ले जाएगा। और फरमाया ला यज़ालुल अब्द, बंदा जब तक यकज़िब, झूठ बोलता रहता है, यतहर्रल कज़िब, झूठ बोलता रहता है, फ़युक्तबु इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा, यहाँ तक कि उसका ये तर्ज़ अमल आखिर कर अल्लाह ताला के उसे झूठा लिखवा देता है। तो भाइयों, हम अपने ईमान की चादर को झूठ के साथ स्याह और मैला गदला कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी माइशत कमज़ोर हो रही है। हमारे घरेलू माशरती सारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। कभी हम अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हैं, कभी किसी को, कभी हुकूमतों को, कभी हुक्मरानों को, लेकिन हर इंसान अपने ताईं ये सोचता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने बिजनेस में, कारोबार में झूठ और झूठी गवाही और धोखे को नहीं छोड़ा, इस वजह से ये बर्बादी हो रही है। जैसे मैंने कहा, किश्ती में छोटे छोटे सुराख करते जाएं तो आखिरकार सारी किश्ती डूब जाएगी। तो ये हमारे छोटे छोटे सुराख जिन पर हम पक्के हो गए हैं, हमारी मैशत की भी किश्ती डूब रही है, हमारी सियासत की, हमारी माशरत, माशरा, हर चीज़ डूब रही है, और उसके जिम्मेदार दूसरों को मच रहे हम खुद हैं। हम खुद हैं, हमारे अंदर झूठ की आमेज़िश है। फरमाया ज़हरल फसादु फिल बर्रे वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, ज़मीन में, समुद्रों में, हर जगह जो फसाद है ये इंसानों के अपने हाथों की कमाई है। लियुज़ीक़हुम, हम उन्हें मज़ा चखाते हैं फिर इस फसाद की। जब एक्सेस ज़्यादती हो जाती है, आखिरकार उनको हम इसका फिर मज़ा चखाते हैं। किस लिए? कि वो जो उन्होंने अल्लज़ी आमिलू, जो उन्होंने किया था, मज़ा चखाने का मकसद क्या है? कि लाल्लम यरजिऊन, के वो अल्लाह ताला की तरफ लौट आए। हम उतने उलट हो जाते हैं। हमने सैलाब देखा, हमने डॉलर की बढ़ती कीमत देखी, करेंसी गिरती देखी, हम रब की दूर तायब होने की बजाय क्या करते हैं? उसको वो मुजरिम और सच्चे हो जाते हैं। मेरी बातें कड़वी ज़रूर लग रही होंगी, लेकिन कुछ गौर किया करें। और घर को आग लग गई, घर के चिराग से हम खुद अपने हाथों से पाकिस्तान को जला रहे हैं। कोई दुनिया की ताकत पाकिस्तान को नहीं जला रही। हम एक झूठ और धोखा छोड़ दे, बरकतें बरकतें आ जाएंगी। जब हम झूठ छोड़ेंगे ना, हमारे अंदर पाकीज़गी आएगी, हमारे अंदर नूर ईमान आएगा, हमारी आदत अच्छी हो जाएंगी, हमारे किरदार बेहतर हो जाएंगे, हम पर दुनिया एतमाद करेगी, हमारे सौदे की क्वालिफिकेशन बढ़ जाएगी, हमारी कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जब तक तुम झूठ नहीं छोड़ते तो तुम्हारे ये अंधेरा ही होता जाएगा। जितनी मर्जी आप एटॉमिक एनर्जी ग्रिड स्टेशन लगा के रोशनियां बढ़ा लें, मुसलमान की रोशनी ईमान है, और ईमान झूठ से पाकीज़गी पर नसीब होता है। तो अर्ज़ कर रहा था कि झूठ से अपने दामन को हम बचाएं। देखिए, कोई भी मामला होता है, हम उसमें चूंकि चनाचे करके रास्ता निकालते हैं। फरमाया कि हक बात का साथ दें, अगरचे वो बात तुम्हारे माँ बाप के ख़िलाफ़ जाए, तुम्हारे अपने ख़िलाफ़ जाए, क्योंकि सच्चाई का साथ देना गोया के अल्लाह ताला का साथ देना है। सच्चाई में गरीब अमीर नहीं देखना, अपना बेगाना नहीं देखना, और अपने आप को और गैर को नहीं देखना, पाकिस्तानी गैर पाकिस्तानी नहीं देखना, सच होना चाहिए। बस वक्ती नुकसान जितना हो जाए, आखिरकार तुम्हें फ़ायदा नसीब होगा कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तुम सच अपनाओ, वक्ती नुकसान ना देखा करो, क्योंकि अल्लाह ताला को तुम्हारी खैर खाई मतलूब है, वो तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। तो भाइयों, हम सच्चाई को कबूल करें
اور اس کے ساتھ اپنے دامن کو خوشبودار کرے، اپنی اولاد کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے، اسی طرح خواتین بھی مردوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، گھر کے سامنے سچائی کو فروغ دیں۔ ہم دیکھ گھر کے کتنے معاملات ہیں، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، باہر کوئی آتا کہہ دیں گھر نہیں ہے، بچہ جھوٹ بولے گا، باہر بھی بولے گا۔ جب ہمیں غصہ چڑھتا ہے تو گھر میں بچے کو کسی کو غلط زبان بولتے ہیں تو وہ بچہ وہاں نہیں، تو گلی میں جب بچوں کے ساتھ کھیلے گا تو وہاں وہ گندی زبان بولتا ہے۔ اب بچے نے کس سکول سے یہ سرٹیفکیٹ لیا گالیاں دینے کا، غلط زبان بولنے کا؟ وہ گھر سے سیکھتا ہے۔ ماں باپ اس کے سامنے جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں وہ اس کے اندر نقش ہو جاتا ہے، اور جس طرح کہتے ہیں چہرہ دل کا آئینہ ہے، اس طرح بچے بھی کسی گھر کا آئینہ ہوتے ہیں، کافی حد تک گھر کا آئینہ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے کردار سے اپنی نسل کو مسلمان بنا رہے ہیں یا ہم جھوٹ کے امیجز سے ان کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچ بولنے اور اس پر ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ